أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، 11واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے۔ سورۃ توبہ کی ہم نے 117 آیات پڑھ لی۔ گزشتہ آیات بینات میں رحیم و کریم رب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھیے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی استغفار نہ کیجیے اگر وہ مشرک ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے ایک وعدے کیا تھا اپنے والد سے، اس کو نبھانے کے لیے ان کے لیے توبہ اور استغفار کی، لیکن جب پتہ چلا کہ ان کے حق میں ہدایت کا معاملہ نہیں ہے تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں اس کائنات کا اختیار ہے، وہی کائنات کا بادشاہ ہے اور وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مہاجرین اور انصار کی توبہ کے تذکرے فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ جو مہاجر تھے، جو انصار تھے، جو ان کی پیروی کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے اس سخت تنگی کے حالات کے اندر، غزوہ تبوک کو یہاں پر غزوہ اسرا بھی کہا گیا، وہ جو تنگی کا محاذ تھا، تنگی کی غزوہ تھا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ تھے جن کے دل ٹیڑھے ہونے والے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو سیدھا کر دیا اور ان کی طرف اللہ نے رجوع فرمایا، وہ بہت شفیق اور مہربان۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 118 ہے۔ فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی الثلاثۃ الذین، اور وہ تین بھی ان کی طرف بھی اللہ نے توجہ فرمائی، خلفو جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، ان کے لیے زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، وظنوا، اور انہیں یقین ہو گیا، اللہ ملجأ من اللہ، اللہ کے علاوہ کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، الا الیہ، مگر اسی ہی کی طرف، ثم تاب علیہم، پھر متوجہ ہوئے رحیم و کریم رب ان کی طرف، لیتوبوا، تاکہ ان کی وہ توبہ کر لیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تواب ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحیم اور مہربان ہیں۔ یاد ہوگا گزشتہ غالباً آیت 107 تھی، جہاں پر اللہ نے فرمایا تھا کہ سب کے تذکرے کرنے کے بعد کچھ لوگ رہ گئے ہیں، ان کا تذکرہ ہم کریں گے۔ یہ انہی کا تذکرہ ہے۔ یہ 3 صحابہ تھے، اور ان 3 صحابہ کون سے تھے؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 صحابی تھے، اور تینوں بڑے مخلص صحابی تھے، اپنے ایمان اور ایقان کے ساتھ ہر اس مرحلے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا، ان تینوں جانثاروں نے وہاں لبیک کہا تھا۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بدر میں واقعی شامل اس لیے نہیں ہو سکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عام لوگوں کو نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا۔
آپ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں، چلو، اور جو موجود تھے وہی صحابہ آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس میں باقاعدہ آپ نے نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے میں نہیں جا سکا۔ لیکن اس کے بعد کے سارے غزوات، احد تھی، خندق تھی، دیگر جہاں بھی مارکے تھی، سب میں وہ شریک رہے۔ اور اس کے ساتھ کعب بن مالک ان افراد میں شامل ہوتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے تشریف آوری سے پہلے آپ نے 2 دفعہ اہل مدینہ سے بیعت کی تھی، ان میں کعب بن مالک بھی شامل تھے۔ فرماتے تھے وہ زندگی کے بہترین میرے دن ہے جب میں نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جب مکہ کے لوگوں نے آپ پر زمین کو تنگ کر دیا تھا اور اہل مدینہ اہل ایمان چاہتے تھے کہ حضور مکہ سے مدینے تشریف لے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس عقبہ کی گھاٹی میں آپ سے بیعت کی۔ اب دیکھیے یہ اس مشکل گھڑی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ یہ دونوں صحابی غزوہ بدر میں بھی شریک تھے، احد میں بھی، خندق میں، سارے مارکوں میں شریک تھے۔ لیکن اس مارکے میں جو تبوک کا مارکہ تھا، اس میں تھوڑی سی ان صحابہ سے سستی ہو گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو بڑا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو درج کیا ہے، امام مسلم نے بھی اپنے اس کو واقعے کو درج کیا ہے، اور دیگر احادیث میں یہ بڑا تفصیلاً واقعہ ملتا ہے، اور اس کی روایت کرنے والے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی طرف اعلان کیا تو میرے پاس 2 سواریاں موجود تھیں، اور پیسہ میرے پاس موجود تھا، وسائل تھے میرے پاس۔ یہ نہیں کہ وسائل کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی، ایسا نہیں تھا۔ باغ میرے موجود تھے اور باغ پکنے کو تیار تھے، میں صبح و شام باغ کو دیکھا بھی کرتا تھا، اور میں سوچتا تھا 2 میرے پاس سواریاں ہیں، میں جب اللہ کے رسول نکلیں گے میں نکل جاؤں گا، مجھے کیا ٹینشن ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق لوگ آ کر مانگ رہے تھے چھٹی، جناب یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ، ہم نہیں جا سکتے، ہم اجازت دیجیے۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے، سارے معاملے چل رہے تھے۔ کعب بن مالک فرماتے کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو میں بھی حضور کے پاس آتا ہے، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی رخصت دے دیجیے، لیکن ایسا تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، سواریاں 2 تھیں، وسائل کی کمی نہیں تھی، پیسہ جیب کے اندر موجود تھا، میں سوچا ابھی نکلوں گا اور تبھی نکلوں۔ یہاں تک کہ میں باغ میں اپنے کھڑا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلنے کی خبر مجھے پڑ گئی۔ میں نے سوچا مجھے کیا ٹینشن ہے، میں بھی گھر جاؤں گا، سواری پر بیٹھ کر نکل آؤں گا۔ گھر آیا، دیگر دوسرے کاموں کے اندر ایسا مصروف ہوا، دن اتر گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، صبح نکلوں گا اور میں پہنچ جاؤں گا، سواریاں میرے پاس تو بہترین ہیں۔ جو صبح ہوئی، کوئی ادھر کام کو ملازموں نے آ کر ادھر بتایا، کو باغ کا یہ سینچنا تھا، وہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ اسی بھاگ دوڑ میں بھی شام ہو گیا۔ اچھا میں صبح نکل جاؤں گا۔ صبح کرتے 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 یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ نے کچھ دن قیام کیا، 10 دن واپسی کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ مجھے اطلاع مل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے، اور آپ مدینے میں تشریف لے آئے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ نکلتے جمعرات کے دن تھے جب بھی آپ کسی سفر پر روانہ ہوتے تھے، اور جب آپ واپسی آنا ہوتا تھا آپ مدینے کے باہر پڑاؤ کرتے تھے تاکہ اہل مدینہ کو پتہ چل جائے کہ ہم آ گئے ہیں، خواتین کو پتہ چل جائے اور خواتین استقبال کے لیے تیاری کر لیں جو مجاہد اس راستے میں نکلے ہوئے تھے۔ پھر آپ چاشت کے وقت مدینہ میں داخل ہوتے تھے، سب سے پہلے مسجد نبوی تشریف لے جاتے تھے، وہاں آپ 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے جاتے تھے، ان کی خیریت پتہ کرنے کے بعد پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے امہات المومنین کی طرف۔ تو اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور آپ نے چاشت کے وقت تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر آپ نے 2 رکعت ادا کی اور آپ بیٹھ گئے، اور جو منافق تھے جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آ کر آپ سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم یہ وجہ سے رہ گئے، اس وجہ سے رہ گئے۔ کعب بن مالک فرماتے میں گن رہا تھا 70-80 کے قریب افراد تھے جو آپ سے رخصت لے۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے اللہ تمہیں معاف کریں کہ ان کے لیے دعا کر یا رسول اللہ دعا کر دیجیے، آپ دعا کر رہے تھے۔ کعب بن مالک فرماتے میرے دل میں اور دماغ میں کشمکش چل رہی تھی، یار یہ سارے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کوئی بہانہ لگا دوں۔ کبھی دل میں یہ بات آتی بہانہ کیوں لگاتے ہو، سچ بولو، جو کچھ معاملہ سچ کی اللہ سچ سے نکال دیں گے۔
یہاں تک کہ کہتے ہیں میری باری آ گئی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا بیٹھا، آپ مسکرائے، فرمایا کعب تمہارا کیا معاملہ تھا؟ ان کی مسکراہٹ بتا رہی تھی جو دلوں کو چیر دینے والی تھی۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زبان کا چرب زبان ہوں، میں بڑا تیز زبان استعمال کرنے والا ہوں، میں آپ کو اپنے حوالے سے بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں کہ میں اس وجہ سے رہ گیا، اس وجہ سے رہ گیا، لیکن میں وہی بات کہوں گا جو سچ ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے جب میں آپ سے غلط بات کروں گا ایک آ کر بتانے والا آپ کو اس کی خبر کر دے گا۔ یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، سواریاں میرے پاس 2 تھی، وسائل بھی میرے پاس تھے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، میں آج و کل اور آج و کل ابھی کرتا ہوں، کل نکلتا ہوں، ابھی دوپہر کو نکلوں گا، شام نکل کرتے کرتے میری سستی ہوگی اور میں نہ نکل سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک نے سچ کہا ہے، کعب نے سچ کہا ہے۔ کعب فرماتے ہیں میں اٹھا اور اٹھ کر جب باہر نکلا تو مجھے میرے دوست بنو سلمہ کے قبیلے کے لوگ ملے، کہنے لگے اللہ کے بندے، لوگ بھی باتیں آپ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے، کوئی نہ کوئی بات کر دیتے۔ فرماتے ہیں کہ میں کوئی بات کر دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ کہا پھر حضور سے دعا کروا لیتے، استغفار کروا لیتے، حضور استغفار کرتے، اللہ نے معافی کر دینا تھا۔ فرماتے ہیں میرا ارادہ بنا میں واپس پلٹوں اور میں کہوں کہ یا رسول اللہ وہ اگلی بات میں نے کہی تھی وہ غلط تھی، اصل وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میں مجبوریاں تھیں اور دوسری باتیں تھیں، اس وجہ سے میں اس اہم غزوے سے رہ گیا۔ فرمایا میں قدم اٹھانے ہی والا تھا، میں دل و دماغ میں خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی سے جھوٹ بولوں گا، کہا ایسا تو قطعاً ہو نہیں سکتا۔ جب میں باہر نکلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں نے دوستوں سے پوچھا میری علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس اہم سستی کی وجہ سے اس اہم معاملے میں رہ گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ 2 صحابی بھی ہیں جو مخلص تھے، جو بدر میں بھی تھے، احد میں بھی تھے، خندق میں بھی تھے، ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن انہوں نے بھی سچ کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے سستی ہو گئی، ہم منافق نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم سے سستی ہو، انہیں بھی اللہ کے رسول نے اٹھا دیا۔ اور اٹھانے کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ کوئی صحابی کوئی مدینہ کا فرد ان سے بات چیت نہ کرے، ان سے لین دین بند کر دے۔ جب یہ بات پہنچی کعب بن مالک فرماتے ہیں ہمارے لیے تو مدینہ غیر ہو گیا، جس دکان والے کے پاس جاتے وہ ہمارے سلام کا جواب ہی نہ دیتا، وہ جو مدینہ آپس میں محبتوں سے جڑا ہوا تھا ایسا لگتا تھا کوئی اس میں میرا جاننے والا ہی نہیں۔ میں گھر سے باہر نکلتا، میرے دوسرے جو دوست تھے مرارہ بن ربی، حلال بن امیہ، وہ تو گھر میں بیٹھے روتے رہتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے۔ کہتے میں جوان بندہ تھا، میں معاشرے میں چلتا پھرتا تھا، مسجد نبوی میں بھی جاتا تھا۔ کہتے میں نماز جب پڑھتا تھا تو میں اپنی آنکھوں سے حضور کی طرف دیکھتا سائڈ سے کہ حضور کیا کر رہے ہیں، میں دیکھتا کہ حضور میری طرف ہی متوجہ ہیں، اور جب وہ دیکھتے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو وہ اپنی نگاہوں کو دوسری طرف کر لیا کرتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ حضور دیکھ تو میری طرف رہے ہیں، لیکن میرے سلام کا جواب نہ حضور دیتے تھے نہ صحابہ دیتے تھے۔ کہتے ہیں میں ایک دن تنگ آ گیا اور میرے دوست، میرے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میرے گھر کی دیوار کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں دیوار پھلانگ کر تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، جب میں نے آواز سنی اپنے چچا زاد بھائی کی، اپنے بچپن کے دوست کی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی، تو میں دیوار پھلانگ کر باغ میں ان کے پاس گیا، میں نے قتادہ السلام علیکم، انہوں نے کوئی سلام کا جواب نہ دیا۔ میں قتادہ سے کہا قتادہ تم جانتے ہو میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہوں، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جو جوڑا قتادہ کچھ تو کسی بات کے میرے سوال کا جواب تو دو۔ پھر خبر جب تیسری دفعہ جھنجھوڑا تو قتادہ فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات قتادہ رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں کہی۔ کہتے مایوس ہو کر میں گھر آ گیا، میں سوچ رہا تھا کیا کروں کیا نہ کروں، ایک عجیب کیفیت تھی، ایک کے بعد اس دن گزرتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 40 راتیں گزر گئیں۔ 40 راتیں گزر گئیں تو ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے والے تھے میرے دروازے پر آئے، کہا کعب اپنی بیویوں سے دور ہو جاؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ میں نے پوچھا حذیفہ کہ ہم طلاق دے دیں؟ کہا طلاق کا حکم نہیں، بس ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں گھر آیا اور بیوی سے کہا جاؤ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور اپنے والدین کے پاس جا کے رہو۔ اور میں نے سن لی کہ میرے ساتھ دوسرے 2 صحابی ہیں
حضرت مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہما، ان کا معاملہ کیا ہے پتہ چلا، ان کی بیویوں بھی اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں، لیکن ان میں سے حضرت جو ہے حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ضعیف تھے۔ ان کی بیوی نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر بہت بوڑھے ہیں اور آنکھوں تک سے نابینا ہے، انہیں نظر بھی نہیں آتا ہے، تو ان کو کھانے پینے پلانے کے سارے کام تو میں ہی کرتی ہوں، اگر میں ہی چلی جاؤں گی تو ان کا کون دیکھنے والا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر ان سے دور رہو۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی خدمت میں لگی رہی۔ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے دل میں بھی آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیوی سے کہوں کہ تم بھی کوئی ایسی بات کر دو، لیکن مجھے شرم آئی کہ میں غلط بیانی کیوں کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اسی طرح کے دن گزرتے جا رہے تھے، ایک دن میں بازار میں نکلا، کوئی آواز دے رہا تھا تم میں کعب بن مالک کون ہے؟ کعب بن مالک کون ہے تم میں؟ میں نے دیکھا کوئی تاجر ہے اور عیسائی تاجر ہے، وہ میری آواز اور مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اپنے بادشاہ شاہ غسان کا خط لے کر آیا ہوں، یہ تمہارے نام۔ کہتے ہیں میں نے خط پڑھا تو خط میں لکھا ہوا تھا شاہ غسان لکھا تھا، کعب لگتا ہے تمہارے صاحب تم سے ناراض ہو گئے، تمہاری قدر نہیں کی ہے، تمہارا جیسا جوان تلوار کا چلانے والا اور مخلص دیانتدار تمہارے صاحب نے تمہاری قدر نہیں کی ہے، آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں ہم خلت بھی دیں گے، وزیر بھی بنائیں گے اور تمہیں پیسہ اور وسائل بھی دیں گے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم کہا یا اللہ اب یہ نوبت آ گئی، کافر مجھے کہیں گے ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اور میں نے وہ خط لیا اور ساتھ تندور جل رہا تھا، میں نے اس خط کو تندور کے اندر ڈال دیا۔ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ 50واں دن آ گیا اور میں گھر کی چھت کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ بس میں صبح کسی پہاڑ پہ چڑھوں اور وہاں سے اپنے آپ کو پھینک دوں زمین پر۔ جب اللہ بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے، پھر جینے کا مقصد کیا ہے؟ مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ میں یہ بھی سوچ ہی رہا تھا، ادھر ایک اور بات چل رہی تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا کہ ہماری برات کا اعلان اللہ نے نازل فرما دیا۔ اس وقت جب ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ام سلمہ وہ جو 3 افراد تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے ان کی بشارت دی، یہی آیت جو میں نے آپ کو سنائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو 3 جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا تھا، یہاں تک کہ پھر جانوں سے بھی تنگ آ گئے تھے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے کہ میں ابھی اعلان کر دوں۔ فرمایا اہل مدینہ کو تکلیف ہوگی، رات کے اس لمحے میں خوشی کی خبر ہے نا، کیونکہ پورا مدینہ آپس میں اہل ایمان تو محبت سے جڑے ہوئے تھے۔ جب انہیں پتہ چل جائے گا اس بھائی سے ہم نے بائیکاٹ کی رکھا تھا، اس سے ہماری بول چال بند تھی، رب نے اس کی حمایت میں ان کی توقیر کے اندر آیات اتاری، صحابہ مدینہ کے ہلچل مچ جائے گی، لوگ بھاگیں گے دوڑیں گے اپنے بھائی کو خوشخبری دینے کے لیے، تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ ام سلمہ صبح ان کو اطلاع دے، لیکن ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں رات کی گھڑیاں گن کر گزار رہی تھی، کب صبح ہو اور میں سب سے پہلے خوشخبری سناؤں۔ فرمایا میں نے صبح جو ہی اذان کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوا، میں نے سر باہر نکالا خیمے سے، میں نے کہا مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے ان 3 صحابہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے آواز سننے والے 2 شخص تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا۔ جب ان دونوں اشخاص نے بات سنی وہ دوڑ پڑے۔ اللہ کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے اطلاع دینے کے لیے، جو اگلا تھا وہ بہت تیز طاقتور تھا، دوڑنے والا تھا۔ میں بتاؤں کیسے لوگ نیکی اور محبت کی کیسی زندگیاں تھیں ان لوگوں کی۔ اس لیے قرآن نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کائنات کے لوگوں اگر تم چاہتے ہو ایمان لے کر آنا تو پھر اس راستے پر چل کر انہی کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ فرماتے ہیں جو اگلا شخص تھا بڑا مضبوط طاقتور تھا، وہ دوڑ رہا تھا، جو پیچھے شخص تھا وہ تھوڑا بوڑھا تھا، اسے سوچا کہ یہ تو مجھ سے پہلے جا کر ان کو خوشخبری دے دے گا، تو وہیں ساتھ پہاڑی تھی، صلاح اس پہ کھڑے ہو کر چیخ کر کہو کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، حلال بن امیہ تمہیں مبارک ہو، رب کے قرآن نے تمہاری شہادت دے دی کہ تم سچے ہو اور تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ وہ جو پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دے رہا تھا وہ ابو بکر صدیق تھی، اور جو میری طرف دوڑ رہے تھے وہ عمر ابن خطاب تھے۔ کیسی عجیب تھی، نیکی کے اندر بھی دوڑ تھی اپنے بھائی کو
خوشخبری دینے کے لیے. فرماتے ہیں کعب مالک فرماتے ہیں میری جان میں جان آئی, میں گھر سے اترا, تیزی سے بھاگا مسجد نبوی کی طرف کہ میں سب سے پہلے اپنے آقا کریم کے چہرے کو دیکھوں, آپ کے چہرہ کس طرح مجھے جو ہے وہ مسکراتا ہے, کس طریقے سے آپ کے چہرے پر رونق آئی. فرمایا جو ہی میں مسجد کے دروازے پہنچا, حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ پہلے شخص تھے جو میرے انتظار میں کھڑے تھے اور دونوں ہاتھوں کھول کے کہہ رہے تھے اہلاً و سہلاً اتیت اہلاً و اتیت سہلاً, یا کام مبارک ہو, اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے. فرماتے ہیں میں ساری زندگی اس گرم جوش محبت کو کبھی نہ بھولا. طلحہ بن عبید اللہ نے مسجد نبی کے دروازے پر مجھے سینے سے لگا کر خوشخبری سنائی تھی, اور میری زندگی کے پوری زندگی کے حسین ترین لمحے تھے. میں نے کہا طلحہ ذرا مجھے جلدی چھوڑو, میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ 50 دن کی زندگی ان صحابہ پر ایسی تنگ ہو گئی, قرآن نے اسی کا ذکر کیا اذا ضاقت علیہم الارض, کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی, بیمار رحوبت وسعت کے باوجود. یہ ہے وہ ڈسپلن, یہ ہے وہ اسلامی ریاست جس کا عنوان اسلام ہے. یہی وہ اسلامی ریاست کا تقاضا آج آپ اور ہم کر رہے ہیں کہ وہ نظام چاہیے جہاں پر ایک ایسی امت جڑی ہو آپس میں, ایک قائد اور لیڈر کا فیصلہ ایک وقت میں پوری قوم کے اوپر نافذ ہو جائے. کوئی ڈنڈا نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے. یہ وہ نظام ریاست ہے, یہ وہ اسلامی نظام ہے جو دل کی طرف ہے, جو ہم چاہتے ہیں اس معاشروں کے اندر آئے. اس کے لیے قرآن کلاسز اسی لیے ہیں, ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں. قرآن کس ڈسپلن اور نظام کی بات کر رہا ہے. اور پھر دیکھیے اس پورے ماحول کے اندر 3 کردار ہیں. ایک ان صحابہ کا کردار ہے جو 3 صحابہ تھے, اور ایک کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو لیڈر اور قائد اور رہنما تھے. ایک عام مسلمانوں کا کردار. یہ تینوں کردار بڑے واضح انداز میں سامنے آئے. سب سے پہلے کردار دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیے. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کارکن ہے, میرا ساتھی ہے, میرا سپاہی ہے اور دل سے بھی مخلص ہے. آپ اپنی محبت امیز نگاہوں کو دیکھ بھی رہے ہیں, جب وہ نگاہیں پھیرتے ہیں ان کی طرف تو اللہ کے نبی سے نگاہوں کو پھیر لیتے ہیں, لیکن دل میں تڑپ ہے کہ میرے کارکن میرے ساتھیوں کی توبہ اللہ قبول کر لے. دل سے ان کے لیے محبت جستجو ہے, لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا اس سے نگاہیں پھیری ہوئی ہیں. یہ ہے وہ قائد اور لیڈر رہنما کہ یہ وہ طریقہ زندگی ہے. اور وہ 3 افراد کیسے ہیں کہ دشمن آ کر انہیں دعوت دے رہا ہے, یار کیا کرتے ہو, تمہارے لیے وسائل بھی, راستے بھی کھلے, ہر چیز کھلی ہے, آ جاؤ ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں نہیں, اللہ اور اس کے رسول سے مجھے محبت کرنی ہے, ساری دنیا میرے مخالف ہو جائے, میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا. اور صحابہ کا کیا ماحول ہے کہ سگا دوست ہے, سگا بھائی ہے, رشتہ دار ہے. قتادہ وہ بھی کہہ رہے کہ دیکھو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے, تمہیں جنگیں لڑی ہوں گی, تم نے اپنے کردار کو واضح کیا ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں لڑنے کے لیے نکلے ہوگے, اپنے مال و دولت کو لٹایا بھی ہوگا, لیکن تم اس اہم موقع پر حضور کا ساتھ نہیں دیا جو حق و باطل کا ہم مارکا تھا. تمہیں اپنا وزن حق کے پلڑے میں ڈالنا تھا اور باطل کے خلاف تمہیں کھڑے ہونا تھا. تم نے سستی کا اظہار کیا ہے اور ہمارے آقا نے منع کر دیا تم سے بات نہیں کرنی, تمہاری وفائیں اللہ جانے اس کا رسول جانے. یہ ہے وہ کردار جو اس ایک آیت کے اندر پوری امت مسلمہ اور اسلامی سوسائٹی کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ ہے وہ نظریہ, یہ ہے وہ سوچ و فکر, یہ ہے وہ اسلامی ریاست. اسی کے لیے تو ہم آواز دے رہے ہیں, اس لیے تو اللہ کا قرآن پکار رہا ہے, اس لیے تو قرآن کلاسز آؤ اپنا وزن حق کے پلڑے میں ڈالیے. رشتہ داری عزیز و قارب کوئی حیثیت نہیں رکھتے, میری برادری کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس دین کے مقابلے کے اندر, میرے ذاتی قول و فعل کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. ہم نے ہر اس مرحلے میں دیکھنا ہے حق اور باطل کے مار کے ہر سو برپا ہیں. میرا وزن, میری گفتار, میری بات, میرا عمل, میرا کردار, میرا ووٹ کن کے ساتھ ہے؟ کیا حق والوں کے ساتھ ہے, جھوٹ کے لمبرداروں کے ساتھ ہے؟ قرآن منافقین کہہ کر ہر بات کو واضح کر دیا. یہ سارے کردار آج بھی ہمارے معاشرے میں گھوم پھر رہے ہیں. کیا ہمارا وزن اور پلڑا کن لوگوں کے حق میں ہے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. انہوں نے یقین کر لیا اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے ہمیں ٹھکانہ وہاں بھی مل جائے گا, ادھر بھی مل جائے گا, ادھر بھی مل جائے گا. کئی سفارشی ہمارے میدان حشر میں کھڑے ہوں گے جو ہماری سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں گے. میرے بھائیو, جب ہم بیٹا باپ کا وفادار نہیں ہوتا ہے تو باپ کیا کرتا ہے؟ باپ اس کو آگ کر دیتا ہے, گھر سے نکال دیتا ہے. لیکن یہاں تو محبتیں ایسی ہیں کہ اللہ پھر بھی اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کیفیت اور اللہ کا سے تعلق کیا صحابہ کا تھا کہ دیکھیے باپ جو ہوتا ہے بیٹے کی غلطی پر سرزنش بھی کرتا ہے، لیکن اس امید پر بھی باپ رہتا ہے کہ بیٹا اپنی غلطی کا خیال کر لے، احساس کر لے اور میرے سینے سے لگ جائے تاکہ میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کس طریقے سے اپنے بندوں اور اپنے ساتھیوں کے لیے تھی، وہ پکار رہے تھے کوئی ہے، اسی کو اللہ نے ثم تاب علیہم، جب مسلسل اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ وہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، ثم تاب علیہم، پھر وہ متوجہ ہوا ان کی طرف لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ گویا کہ توبہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اس لیے جب آپ قرآن کلاس میں آتے ہو تو کم از کم دلوں کو خالص کر لیجیے، اور خالص اللہ سے اس وقت تو اللہ سے دعا کیجیے، اللہ میرا جینا مرنا تیرے لیے ہوگا، میرا مال و دولت اولاد تیرے لیے ہے، جو تو کہے گا میں ویسے ہی کروں۔ کم از کم اس دوران تو ہم یہ نیت کر لیں، اس نیت کے ارادے شاید مسجد کے باہر بھی آپ اور ہمارے راستوں کو اسی خیر کی طرف لے جائے اور ہم کامیاب ٹھہریں۔ تو اللہ نے کہا ان اللہ هو التواب الرحیم، وہ تواب ہے، بار بار جو بندہ اس کی طرف پلٹ آئے تو اس کو توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ رحیم وہ مہربان ہے، بار بار غلطی کرنے پر جو معاف کر دے مہربان رب۔ میرے بھائیو اس سے چھوڑ کر ہم کس کے دروازے پر کس کے در پر جائیں؟ اس لیے خود اللہ رب العزت نے فرمایا ما غرک بربک الکریم، اور لوگوں تمہیں اپنے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ آؤ اس کریم رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔